مفتی تو فوت ہو گیا بیچ میں، مفتی ایسی تقریریں نہیں فرماتا، غور نہیں، ظاہر ہے مفتی تو فتویٰ دیتا ہے کہ منصور آیا ہے۔ جب بات آ گئی منصور کو مفتیوں نے سولی پہ چڑھایا، فتویٰ لگایا، جب سولی کے قریب آیا تو حضرت شبلی پہنچے، آ کے کہنے لگے منصور عشق کیا ہے، منصور عشق کیا ہے؟ اس نے کہا کل آنا۔ اگلے دن جو شبلی آیا منصور سولی پہ چڑھ رہا ہے، شبلی نے کہا وعدہ خلاف، پہلے جواب دے پھر بے شک مر جا، سولی پہ چڑھ جا۔ وعدہ کر کے مکرا جا رہا ہے، کدھر جا رہا ہے؟ پیچھے دیکھا، دیکھ کے کہا شبلی آغاز جلنا ہے، انجام یہ ہے جو تو دیکھ رہا ہے، پھٹی تندی تیرے عشق والی، او بھڑکے تے بھا کرے، عاشق سڑتے تیڑ تیڑ کر دے، گول عشق کھڑا واہ واہ کرے، عاشق سڑتے تیڑ تیڑ کر دے، گول عشق کھڑا واہ واہ کرے، سلیمان پٹھاری دا پھٹ بالے، یوسف نال زلیخا نکاح کرے، جڑا اپنا آپ نہ مارے حیدر، او جنت دی کی چاہ کرے۔ منصور سولی چڑھ جب گرا سولی سے، نہ کفن تھا نہ دفن تھا، نہ رشتہ دار تھا نہ کوئی سجن تھا، اکیلا پڑا ہوا عاشق کا بدن تھا۔ ایک شبلی دیوانہ آیا، لاش کو دیکھ کے بہت رویا، دیکھ کے روتا رہا، نہ تجھے کوئی کفن دینے آیا نہ تجھے کوئی دفن کرنے آیا۔ اوپر پھر ایسے چہرہ کر کے کہنے لگا اپنے چاہنے والوں سے میری جان کوئی یوں کرتا، اپنے چاہنے والوں سے میری جان کوئی یوں کرتا ہے۔ کہتے غیب سے صدا آئی شبلی، ہم اپنے پیار کرنے والوں کو جان کے ایسا کرتے تھے۔ کہا دشمن سکھ میں یار دکھ میں، دشمنوں کو تخت پہ بٹھاتے ہو، یاروں کو تختے پہ چڑھاتے ہو، یہ کیسی تقسیم ہے؟ جواب کیا آیا؟ فرمایا ہم اس لیے ان کا قتل کرواتے ہیں تاکہ یہ پھر اپنے قتل کا بدلہ مانگیں گے، یہ اپنے خون کی دیت مانگیں گے، خون کی دیت مانگیں گے۔ تو شبلی نے کہا دیت کیا ہے؟ فرمایا مرنے والے سے پوچھ کہ مرتے ہوئے کیا چاہا تھا۔ تیرے ہاتھوں کی شمع کی حسرت میں ہم، تیرے ہاتھوں کی شمع کی حسرت میں ہم نیم تاریک راہوں میں مارے گئے، تیرے ہاتھوں کی شمع کی حسرت میں ہم نیم تاریک راہوں میں مارے گئے، تیرے ہونٹوں کے پھولوں کی چاہت میں ہم تار کی خشک ٹہنی پہ مارے گئے۔ یہ اردو ہے، معراج ہے اردو کی، تیرے ہاتھوں کی شمع کی حسرت میں ہم نیم تاریک راہوں میں مارے گئے، تیرے ہونٹوں
پھولوں کی چاہت میں ہم دار کی خوش ٹہنی پہ وارے گئے، آواز آئی کہ ہم جان کے ایسا کرتے ہیں، سرمد کی روح چیخی، اس نے کہا شور نہ مچا، جو کیا ٹھیک کیا۔ کہا ٹھیک کیوں کیا؟ کہا اس لیے کہ اب ذرا دماغ کو حاضر کر کے یہ لفظ عرض کر رہا ہوں کہ کہا ہم ٹھیک کرتے ہیں۔ کہا کیسے؟ کہا کبھی دیکھا ہے کہ مسلمان کسائی کے پھٹے پہ کتے بھی کبھی ذبح ہوتے ہوئے دیکھے ہیں؟ نہیں سمجھے؟ کہا مسلمان کسائی کے پھٹے پہ کتے ذبح کبھی نہیں ہوتے، کیونکہ حرام ہوتے ہیں، اور حرام کے اوپر مسلمان کسائی چھری نہیں رکھتا کیونکہ حرام ہے، اور ہمارے کوچے میں عشق کے پھٹے پر وہ ذبح کبھی نہیں ہوتا جو حرام ہے۔ کوچہ یار ہے، یہاں کوئی نہیں مردار ہے، وہ ذبح ہوگا جو ہمارا یار ہے۔ آپ نے غور فرمایا، پھر ذرا چلے، کیا کہا؟ مسلمان کسائی کے پھٹے پہ کتے ذبح نہیں ہوتے تو کیا ہوتا ہے؟ بکریاں ہوتی ہیں۔ بکرے کیوں؟ فرمایا حلال جو ہیں۔ تو یار کی چھری مرداروں پہ، کیونکہ مردار تو مردار ہے، مردار کو وہ لے کے کیا کرے گا؟ وہ اس کو ڈھونڈتا ہے جو جتنا پاک ہے اتنا سینہ چاک ہے، جس سے پیار فرماتا ہے اس کو بہت رلاتا ہے، اور وہ رو کے نعرے لگاتا ہے جتنا دکھاں وچ دل پر راضی، سب انا تو وارے دکھ قبول محمد بخشا، شالا راضی رہن پیارے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت۔ جنہ یہ تو وہ ہے، اب ذرا خواجہ غلام فرید سے بھی پوچھیں، وہ بھی کہتے ای راہوں مول نہ مرسا میں، ہمیں سر تھی وے 100 ٹکڑے، اس راہوں مول نہیں مرسا میں، ہمیں سر تھی وے 100 ٹکڑے، کیوں اور فرید نہیں کوئی حاجت یوں دیدار دے بکھڑے۔ اس لیے میں تقریر بھی اور یاد کر کے آیا تھا، جس تقریر کو میں پھیرا دے کے آیا تھا وہ اور تھی، لیکن یہاں اس حضرت صاحب نے مجھے اشارہ کیا، ان نے کہا تو نے بات غوث پاک کی کرنی ہے، بیچ میں سرکار کے عشق کی بھی بات، تو حضرت نے تو لت رکھ کے کہا تو بات ہی عشق کی کرنی ہے۔ میں نے کہا عشق سے جان چھوٹے گی تو آگے جائے۔ میاں محمد بخش فرماتے ہیں عشق کسائی چھری مگائی تے کہتا، یہ پنجابی سمجھ آتی ہے نا؟ عشق کسائی چھری مگائی تے کہتا دے دے لتن، کہتا دے دے لتن، چارے پاسے حکم اسے دا، کس پاسے نچ بتا۔ ذوالنون مصری آئے کعبے میں، دیکھا ایک بندہ خدا مر رہا ہے، کعبے کی طرف منہ ہے، یہ چڑیاں لے رہا ہے، آنکھوں میں آنسو ہے، آہیں بھرتا ہے اور مرتا ہے۔
حضرت ذوالنون مصری پہنچے، سینے پہ ہاتھ رکھا، فرمایا وہ خیر ہے؟ کہا پردیسی ہوں۔ کیا کر رہا ہے؟ کہا مر رہا ہوں، حرم میں مر رہا ہوں۔ مر رہا ہے تو گھر جا کے مر۔ اس نے کہا وعدہ تھا تیرے در پہ مریں گے، وعدہ تھا تیرے در پہ مریں گے، جان تیری ہے تیرے حوالے کریں گے، تیرے کوچے میں مریں گے۔ میں تو آیا ہی مرنے کے لیے، لوگ آئے حج کرنے کے لیے، ہم آئے ہیں یار کے کوچے میں مرنے کے لیے۔ کہا میں مر رہا ہوں۔ ذوالنون مصری بھی پہنچا ہوا بزرگ، سینے پہ ہاتھ رکھا، کہا اچھا تو مر، میں کفن دفن کا بندوبست کر رہا ہوں، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اور تجھے کوئی کفن نہیں دے گا۔ میں کفن لے آؤں۔ گئے کفن لانے کے لیے، واپس جو آئے وہ مر بھی گئے، گزر بھی گئے، اتر بھی گئے۔ بیٹھ کے ذوالنون رویا، کہنے لگا کوئی بتلائے وہ مرنے والا مر گیا، مر کے پھر کدھر گیا؟ آواز آئی ذوالنون، ذوالنون زیادتی نہ کر۔ کہا وہ کیا؟ فرمایا عاشق ہمارا ہو، کفن غیر پہنائے، یہ ہماری غیرت کو گوارا نہیں ہے۔ اولیائی تحت قبائی لا یعرفہم غیری۔ جڑے ستے ہو ہاتھ کھڑا کر، مجھے یقین آئے کہ آپ تقریر سننے آئے ہیں۔ حضرت پنجابی سمجھ میں نہیں آئی، اردو میں بولے۔ اس کو کہتے ہیں کسی کے آنے سے ساقی کے ایسے ہوش اڑے، وہ ادھر گرے وہ ادھر گرے۔ تو اب آپ ذرا توجہ فرمائیں، کوئی بات نہیں، ظاہر ہے یہ وقت بڑا سخت ہے، لیکن جو اس وقت جاگے وہ بڑا بلند وقت ہے۔ یہ وقت بڑا، اصل میں حضرت عشق جب آتا ہے تو یہ عقل فکر کو، اسی لیے آپ نے ٹھیک کیا۔ اگر آپ میری بات کے اوپر ہاتھ نیچے رکھتے تو پھر عشق نہیں عقل ہوتا۔ اس لیے عقل گئی شکل بدل، من بندہ آزادم عشقست امام من عقلست غلام۔ حالانکہ بشر تو خود بشر تھا۔ نکلے جنگل میں ایک بندہ دیکھا، آنکھوں میں کیڑے، زبان میں کیڑے، جسم میں کیڑے، ہاتھ پھٹے کٹے ہوئے، پاؤں تھے نہیں، مفلوج بدن، پورے جسم کو کیڑے کھا رہے تھے۔ بشر کو ترس آیا، سر اٹھایا، گود میں ٹکایا، ایک ایک کیڑا جسم سے الگ فرمایا، ہٹایا، زبان سے کیڑے ہٹائے۔ جب اسے ہوش